بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ وزارت خارجہ کے ذرائع کا کہنا ہے کہ بیک ڈور ڈپلومیسی کے ذریعے بھارت کو مذاکرات کی میز پر لانے کی کوششیں بند ہو چکی ہیں۔ جولائی میں بھی وزیر اعظم عمران خان نے امریکی صدر ٹرمپ کی جانب سے ان کی پاکستان اور بھارت کے درمیان ثالثی کی پیشکش کو قبول کیا تھا، جو بھارت اور امریکہ کی مشترکہ چال تھی، لیکن بھارت کی جانب سے کشمیر کو جبراً بھارت کا حصہ بنانے پر امریکی ثالثی کا ڈرامہ ناکام ہو چکا ہے۔ ذرائع کے مطابق بھارت کے ساتھ پاکستان کی بیک ڈور ڈپلومیسی کا سلسلہ جولائی تک جاری تھا، جب وزیر اعظم عمران خان امریکہ کے دورے پر تھے۔ وزیر اعظم عمران خان نے بھارت کو پہلے 1 قدم کے بدلے 10 قدم آگے بڑھانے کی پیشکش کی تھی، پھر نریندر مودی کو 2019 کے الیکشن میں کامیابی پر بھی مبارکباد دی۔ یہ وہی الیکشن تھا جس میں مودی نے اپنے ووٹروں سے کشمیر سے متعلق بھارتی آئین کے آرٹیکل 370 کے خاتمے کی بات کی تھی، لیکن پاکستان نے مودی کے اس انتخابی وعدے کو کوئی اہمیت نہیں دی تھی۔ پاکستان بھارت کے ساتھ بیک ڈور رابطوں کو اہمیت دیتا رہا ہے۔ مئی میں پاکستانی وزیر خارجہ کی شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن کی کانفرنس میں بھارتی وزیر داخلہ سے ملاقات ہوئی تھی، اس میں بھی مذاکرات شروع ہونے کا جھانسا دیا گیا تھا۔ پاکستان کی جانب سے ہی بیک ڈور ڈپلومیسی کی تیاریاں کی جا رہی تھیں۔ اسی سلسلے میں قومی سلامتی کے نئے مشیر کے تقرر کی تیاریاں بھی تھیں۔ حقیقت یہ ہے کہ بیک ڈور ڈپلومیسی کے لیے کام کرنے والی زیادہ تر NGOs کی فنڈنگ امریکہ کی جانب سے ہوتی ہے۔ پاکستانی حکومتوں کی جانب سے ہمیشہ صورتحال کو جوں کا توں رکھنے کی کوشش کی جاتی رہی، جبکہ بھارت کی ہمیشہ یہ کوشش رہی کہ وہ کشمیر پر اپنے قبضے کو مستقل بنائے۔ یہی وجہ ہے کہ اس نے اپنی فوج کا نصف کشمیر میں جھونک رکھا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کا یہ بیان کہ اب بھارت کے ساتھ کوئی بات چیت نہیں ہوگی اور کوئی مذاکرات بھی نہیں ہوں گے خوش آئند ہے، کیونکہ یہ حقیقت کا ادراک ہے۔ اس سے قبل پاکستان کی ہر حکومت نے بھارت کے ساتھ تنازعات کو بات چیت اور مذاکرات سے حل کرنے کی کوشش کی۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ ماضی کی حکومتوں کی یہ کوششیں بدنیتی پر مبنی ہوں گی، یہ نیک نیتی کے ساتھ ہوں گی، لیکن بھارت کی نیت پاکستان کے ساتھ مذاکرات میں کبھی ٹھیک نہیں رہی۔ پاکستان تو ہمیشہ یہ چاہتا رہا کہ ہم بھارت کے ساتھ ہاتھ ملائیں اور ان کے ساتھ دوستی کریں اور امن کے ساتھ چلیں، لیکن کسی نے بھی بھارت کے ساتھ بات چیت کی تاریخ اور اس کے رویے کو مد نظر نہیں رکھا۔ بھارت کی حقیقت یہ ہے کہ اس کی ہندو اکثریت قیام پاکستان سے قبل بھی یہ نہیں چاہتی تھی کہ پاکستان بنے، تاہم پاکستان بنا اور دنیا نے پاکستان کو تسلیم کیا، لیکن بھارت نے آج تک پاکستان کے وجود کو دل سے تسلیم نہیں کیا۔ یہ بات ہمارے کسی حکمران کی سمجھ میں نہیں آئی کہ بھارت نے بحیثیت مجموعی عزائم کیا رکھے ہوئے ہیں۔ کیا وہ اپنے پڑوس میں اپنے ہی اندر سے بننے والے پاکستان کو پھلتا پھولتا دیکھ سکتا ہے؟ کیا وہ پاکستان کو سیاسی، اقتصادی اور عسکری اعتبار سے ایک مستحکم ملک بنتے دیکھ سکتا ہے؟ اس کا جواب یہی ہے کہ بالکل نہیں۔ بھارت نے ہمیں دھوکہ دینے کے لیے ہی بیک ڈور ڈپلومیسی کے جال بچھائے۔ پاکستان کو زیادہ نقصان کانگریس کی حکومتوں نے پہنچایا ہے۔ BJP تو 1982 کے بعد ابھری ہے۔ تقسیم ہند سے پہلے بھی ہندوستان کی سیاست میں کانگریس چھائی ہوئی تھی، اور تقسیم ہند کے بعد بھی یہی جماعت بھارت کی حکمران رہی۔ یہ ریکارڈ پر ہے کہ کانگریس نے پاکستان کے خلاف کیا کیا سازشیں کیں۔ پاکستان کا قصور یہ ہے کہ اس نے بھارت کی چودراہٹ نہیں مانی، جبکہ بھارت پاکستان کو ہڑپ کرنا چاہتا تھا، اور اسی خواہش کے پیش نظر اس نے آدھا پاکستان کھا لیا۔ بھارت نے 65 ریاستوں کو ہڑپ کر لیا، جس میں سے کئی ریاستیں پاکستان کے ساتھ الحاق کرنا چاہتی تھیں۔ ان میں سب سے بڑی ریاست کشمیر تھی، جس پر بھارت نے جبری قبضہ کیا۔ یہ واحد ریاست تھی جو مسلم اکثریتی تھی۔ ہمارے حکمرانوں نے یہ ادراک بھی نہیں کیا کہ مشرقی پاکستان پاکستان کا حصہ تھا، جس میں بھارت گھسا اور اس نے مکتی باہنی کے دہشت گردوں کو تربیت دی اور بنگلہ دیش بنا دیا، اور ہم نے اسے تسلیم کرنے میں دیر نہیں لگائی، یہ سوچے بغیر کہ ہمیں بھارت سے اس شکست اور توہین کا بدلہ لینا ہے۔ بھارت نے کشمیر پر 72 سال سے زیادہ عرصے اپنا ناجائز قبضہ رکھا، اقوام متحدہ کو اپنے پاؤں تلے روندا اور آج اپنا حصہ بنانے کا اعلان کر دیا، جبکہ ہم نے ہمیشہ کشمیر کے معاملے میں معذرت خواہانہ سفارتکاری کی، اور 1972 میں ہم نے کشمیر کے مسئلے کو سرد خانے میں ڈال دیا۔ 1990 کی دہائی میں کشمیریوں نے خود اپنی آزادی کی جنگ شروع کی،
لیکن پاکستان نے اس کا بھی کوئی فائدہ نہیں اٹھایا۔ ہمارے اوپر خوف کی پالیسی مسلط رہی۔ ہم نے بھارت کے دباؤ میں آ کر ممبئی اور پلوامہ کے معاملات میں اپنے ہی لوگوں کو قصوروار ٹھہرایا، جبکہ ان معاملات میں بھارت ہی قصوروار نکلا ہے۔ ہم نے دنیا کو یہ نہیں بتایا کہ بھارت 2003 سے اب تک پاکستان میں مسلح دہشت گردی کی مالی اور عسکری معاونت کر رہا ہے۔ کشمیر پر تو ہمیں بات کرنے کا حق اقوام متحدہ نے دیا تھا، لیکن ہم نے تو اس حق کو بھی استعمال نہیں کیا، بلکہ NGOs کے جھانسوں میں پھنسے رہے ہیں۔